اصل میں ہم لوگ پوری اپنی اصلاح نہیں کراتے، پوری باتیں نہیں لکھتے. جیسے ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کل یا پرسوں موبائل لائے ایک مہنگا والا، اپنے ہاتھ میں رکھ لیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ دعا دے دیجئے کہ اس کے بعد میں بدلی نہیں کروں کبھی. اور میں تمہیں 6 مہینے 8 مہینے سے دیکھ رہا ہوں، ہر وقت تمہارے پاس نیا موبائل ہے. اس وقت کیوں نہیں دکھایا، پوچھا کیوں نہیں؟ جب ایک دفعہ شیخ نے کہہ دیا کہ اگر موبائل بدلی کرنی ہے، تمہاری عادت خراب ہے، تو تم پیسے جمع کراؤ یہاں شعبہ نشو و اشاعت میں. آج تک پیسے جمع کرائے؟ ایسے تھوڑی نفس مٹتا ہے. جب دیکھو موبائل کی دکان پر بیٹھے ہوئے، بس نئے ماڈل آ رہے ہیں. اب ہمارا بھی دل چاہتا ہے، ہم جب دبئی ایئرپورٹ پر جاتے ہیں، یہ گواہ ان سے پوچھیں کہ ہم وہاں سے بیچ سے گزرتے ہی نہیں. ہم وہاں سے جو ڈیوٹی فری شاپ ہے، ایک دوسری اس طرف لائن ہے، وہاں صرف پیسنجر ہوتے ہیں، وہ بھی کم، باقی تو سب لوٹ مار میں لگے ہوتے ہیں وہاں پر. ابھی ہمارے ایک دوست کسی کام سے گئے تھے ڈپارٹمنٹل اسٹور میں، وہاں تو واپس آ کر کسی کام سے گئے تھے، حضرت کا کام تھا، میرا بھی کچھ کام تھا، تو کہا بس جانا ہی نہیں چاہیے. میں نے کہا کیوں؟ کا دل چاہتا ہے ہر چیز خرید لو. اب موبائل کی اتنی دکانیں، ہمیں تو نہیں معلوم کتنی دکانیں ہیں، لیکن جو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہم جاتے تھے پہلے زیادہ، اور جو وہ چیزیں جب دانت دکھانے جاتا تھا، تو اس وقت دوستوں نے بتایا یہاں سے ہم موبائل لیتے ہیں، موبائل کی مارکیٹ وہ میں نے دیکھا. اب ظاہری بات ہے، آپ خود سوچو، یہ لوٹ مار کا زمانہ ہے، کسی طرح الو بنائے انسانوں کو، کسی طرح پیسہ جیب سے ان سے نکلے. اب ظاہری بات ہے، شیخ بھی جب اپنے آپ کو آدمی پیش کرے گا، جیسے ابھی حضرت نے فرمایا، حضرت مسجد رحمۃ اللہ نے لکھ کر دیا کہ نہیں کچھ اور خواہش میں آپ کے در پر لایا ہوں، مٹا دیجئے مٹا دیجئے، میں مٹنے کو آیا ہوں. بڑا ڈانٹے گئے، بڑا نکالے گئے، لیکن پیش کر یہ اشعار تو لکھ کر دیتے ہیں لوگ، مجھے بھی لکھ کر دیتے ہیں کہ نہیں کچھ اور خواہش، لیکن اپنے آپ کو پیش نہیں کرتے. اطاعت نہیں ہے، اپنا شوق پورا کرنا ہے، یہ اسراف ہے، شیطان کا بھائی ہے اسراف کرنے والا. قرآن پاک کا مفہوم ہے. جتنے اس میں آپشن ہیں موبائل میں، میرے اتنے دوست ایکسپرٹ ہیں موبائل کے، اور پتہ نہیں کیا کیا، مجھے سب آپشن ذرا پڑھ کر بتاؤ کیا ہے یہ آپشن. ابھی میں نے کسی کام سے ایک چیز کا پوچھا، ہمارے دوست اب تک نہیں بتا سکے ہیں کیا چیز ہے یہ. میں نے پوچھا اس کا مطلب کیا ہے، اس کو میں دین کے کام میں لاؤں؟ کہ ابھی تک تو پتہ نہیں ہے، کل پرسوں بتا رہے تھے مسجد سے باہر نکلتے ہوئے کہ میں نے بہت سرچ کیا، ابھی تک مجھے پتہ نہیں چلا ہے کیا چیز. اب اگر تم نے وہ موبائل لیا ہے تو تم نے کیوں لیا وہ موبائل جب تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا چیز ہے. ہمارے پاس تو اس موبائل جو سستا موبائل آپ دیکھ رہے ہیں کتنے برسوں سے یہ موبائل ہے، تمہیں تکلیف ہے تو یہ کیوں نہیں لیتے موبائل؟ یہ مجھے بتاؤ، یہ موبائل کیوں نہیں لیتے؟ یہ اب آپ بڑے جناب رات دن کے ایکسپورٹر ہیں، اور آپ کو ضرورت ہے ہر وقت، خواب میں بھی آپ کو کمپیوٹر پہ کام کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے لے لو بھائی. تو تکلیف کیا ہے تمہیں بدلنے کی؟ مجھے یہ بتاؤ پہلے. اپنی اصلاح کراتے نہیں ہیں، بس موبائل ہاتھ میں رکھ دیا، بس ٹھیک ہے بھائی، اب موبائل ہاتھ میں رکھ دیا، دعا دے دیتے ہیں. دعا کا منع کریں گے کہ دعا نہیں دیتے. اس سے پہلے بھی تو دعا دی تھی کہ آپ یہی موبائل سنبھال کر رکھیں، وہ دعا کیوں قبول نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ آپ نے کچھ چاہا ہی نہیں. آپ خود کیوں دکانوں پر جاتے ہو؟ اب میں نے تھوڑا 2-4 انکوائری بھی کرائی تو پتا چلا ہر ایک کو موبائل دلا رہے ہیں بھائی صاحب، پیر بھائیوں کے پیچھے ہی پڑے ہوئے ہیں، ہر ایک کا جو ہے نا اسسٹنٹ بنا ہوا ہے، اور کوئی کام ہی نہیں ہے، بس موبائل کی دکانوں پر بیٹھے ہوئے وہاں پر. تو اب یہ بھی غم ہوا، بھائی میں بھی اپنا کام پھر نہیں دوں. اب باقی سب ٹھاٹ سے بیٹھے ہوئے شیخ کے پاس، یہ موبائلوں کے دکانوں کے دھکے کھا رہے ہیں پیر بھائیوں کے لیے. مشورہ کرو نا، چلو کسی کے لیے شیخ کہہ دے گا چلو جاؤ اس کے لیے لے آؤ. اپنے کام سے کام رکھو، وقت لگاؤ شیخ کے پاس. گھر قریب کیوں لیا ہے؟ اس لیے گھر قریب لیا ہے کہ بس آئے سلام کیا چلے گئے. اس تو پتہ نہیں، مجھے بتاؤ تو صحیح موبائل کتنے کا ہے؟ آخر میرے بھی جاننے والے، میں پوچھواؤں گا بھائی، اور یہی چیز جو ان کو ضرورت ہے، فرض کریں ای میل کی ضرورت ہے یا ورلڈ سے رابطہ رکھنا ہے، آپ کا دھندا ایسا ہے ایکسپورٹ وغیرہ کا، چلو ٹھیک ہے مجھ سے مشورہ کرو. اگر آپ اتنا ساتھ دیتے ہو، اتنا اگر میرے سے آپ کا تعلق ہے، تو پھر ہر بات میں مشورہ کرو. اس کا مشورہ تو کوئی بھی نہیں ہے، اصلاح کی کوئی بھی نہیں، اور خصوصاً جن کو اجازتیں دی ہوئی ہیں. بار بار کہا ہے کہ خط لکھ کر دو کہ کتنا ذکر ہوتا ہے، کتنی تلاوت ہوتی ہے، قرآن پاک صحیح کرا رہے ہو نہیں کرا رہے ہو، کچھ بھی نہیں. جو رات دن رہتے ہیں یہاں یا رات دن آتے ہیں، چلتے چلتے بتا دو. شیخ کا دل خوش کرنا عبادت نہیں؟ شیخ کے بعد آنے کی ضرورت کیا ہے آپ کو؟ اصلاح کا خط لکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک بار بھی پیسے جمع نہیں کرا ہے کہ بھائی میرا دل چاہتا ہے موبائل بدلنے کو، میں 60,000 کا موبائل لینا چاہتا ہوں، یہ 60,000 روپے میں دے رہا ہوں. میں تو صاف پیسے تو میں نہیں کہتا دین کے کام کے لیے، یہاں تو میں صاف کہہ رہا ہوں 60,000 لگاؤ شعبہ نشر و اشاعت میں. قرآن پاک الحمدللہ تقسیم ہوتے ہیں، اس میں لگاؤ 60,000 روپے یہاں. اور چوری کی سپیڈ کیا ہے آپ سب کے سامنے؟
کہ کس طرح موبائل چھنتے ہیں، اس کی اسپیڈ آپ لوگوں کو مجھ سے زیادہ پتا ہے. اور رات دن آپ لوگ اکیلے بھی ہوتے ہو، مارکیٹوں میں بھی جا رہے ہو، دوسرے کی موبائل لینے جا رہے ہو، اپنی موبائل چھن جائے پھر سارے دنیا کا آپ نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ سب گھر پر آرام کریں مزے سے، کہ ہماری بد نظری نہ ہو جائے، اور آپ نواب وہاں بیٹھے ہوئے ہو جا کے موبائل دلا رہے ہو. چاہے آپ نے مہینے میں 2 کو دلایا، مجھ سے کیوں نہیں پوچھا آپ نے؟ ایسے اللہ نہیں ملتے. اس کو خدرائی کہتے ہیں، یہ بھی تکبر کی برانچ ہے. 1 لاکھ کا موبائل، مجھے نہیں پتا کہ لاکھ کا موبائل ہے یا نہیں ہے، لیکن مثال بتا رہا ہوں. 1 لاکھ کا موبائل، عورتیں بھی 60 70 ہزار روپے کا موبائل. اب میرے پاس اگر کوئی چیز ہے کتابیں پڑھنے کے لیے، گواہ میرے بجائے گواہ قسم کھانے کے لیے تیار ہے، میرا اس میں کوئی پیسہ نہیں لگا ہوا. کسی نے ہدیہ کر دیا تو میں اٹھا کر پھینک دوں گا، مجھے ہدیہ نہیں چاہیے. اور جبکہ اس میں پورا دین کا ہی کام ہے، پورا دین کا کام ہے اس کے اندر. ابھی انہی دوست نے میں نے کہا کہ یہ میں نے اس کتاب میں تصحیح کی ہے، یہ چیز کیا ہے؟ تو انہوں نے بٹن دبایا، جتنی میں نے تصحیح کی تھی وہ سب سامنے آ گئی. تو میں تو مزہ آ گیا مجھے، تو کام آدھے سے بھی کم ہو گیا ماشاءاللہ. 100% اس میں سم لگ سکتی ہے. میں نے سم نہیں لگائی اس کے اندر. سم لگ سکتی ہے، سم نہیں لگائی. ابھی ایک دوست نے کہا اس میں بڑے فائدے ہوں گے، یہ ایسی چیز ہے سم لگا لو. میں نے کہا اچھا مجھے اس کو فائدے بتا دو دینی حساب سے، میں لگا لیتا ہوں. اور وہ مشورہ دیں گے، میں منع بھی نہیں کرتا. دین کا فائدہ ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ کیا ضرورت ہے؟ اب اس کو دیکھ کر شیخ کے ہاتھ میں یہ ہے، اس کے شیخ جو ہے وہ یہ پڑھ رہا ہے میں بھی خریدوں. تو شیخ سے پہلے پوچھو تو صحیح. کوئی تکلف کی بات اس میں نہیں ہے کہ شیخ کہاں سے لیا، کتنے کا لیا. شیخ بتائے گا بھائی ہدیہ ملا ہے، کسی نے مجھے دیا ہے. اور جو میرا موبائل ہے آپ کے سامنے، کہاں ہے میرا موبائل؟ یہ بڑا چیمپئن ہے، یہ اس کا دکان بھی شاید ہے یا فیکٹری لگائے گا موبائل کی. بھائی کتنے کا موبائل ہے یہ؟ 5000 کا موبائل ہے. ابھی کتنے میں بکے گا؟ 2000 میں. اور آپ کے پاس کتنے کا موبائل ہے سب کو بتاؤ. کتنے مہنگے موبائل لیے ہوئے ہیں آپ لوگوں نے. چلو بھائی آپ کا موبائل میں نیٹ کا مسئلہ ہے، آپ کا کاروبار ہے بہت زیادہ، آپ کے شپ چل رہے ہیں جاپان اور ہانگ کانگ اور اس کے درمیان چل رہے ہیں، درمیان میں شپ میں کوئی بھونچال نہ آ جائے تو وہ رابطے ہیں، چلو اس کی بھی آپ کو اجازت ہے. مطلب کاروبار ہے ٹھیک ہے، اس میں حساب کتاب آپ کرتے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے اپنے موبائل میں دکھایا دینی حساب کتاب ہے، چلو دنیاوی بھی رکھ لو، منع نہیں کرتے، لیکن اس کو سنبھال کے رکھو نا. بدل دی کیوں؟ جب ایک دفعہ کہا ہے کہ مجھ سے پوچھے بغیر مت بدلی کرو. جو مجھ سے رابطے میں جو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں سب کو میں اسٹال نہیں لگاؤں گا جمعرات کو کہ 3 اسٹال لگا دیے کہ سب یہاں پہ انٹریاں کراؤ، موبائل نمبر لکھاؤ، نام لکھاؤ، شناختی کارڈ نمبر لکھاؤ. لیکن جو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جن کو اللہ والا بننے کی فکر ہے، اسی طرح کچھ خواتین ہیں مجھ سے پوچھے بغیر موبائل لے لیا. تو کیوں نہیں پوچھتے ہو موبائل کا؟ تمہیں ضرورت کیا ہے؟ اگر ضرورت تمہاری ہے تو تم 800 روپے 1000 روپے والا موبائل لے لو، لیکن نہیں. اور کتنی خواتین وہ تقویٰ کے ساتھ رہ رہی ہیں اور وہ استعمال کر رہی ہیں اور سب کے سامنے استعمال کر رہی ہیں، ٹھیک ہے. کتنوں نے مجھ سے پوچھے بغیر لے لیا، گناہ میں مطلع ہو گئی. یہ اللہ والا اگر بننا ہے تو سیدھے طریقے سے رہو، ورنہ پھر شیخ کا دل دکھے گا تو پھر خسارہ ہو جائے گا. پہلے بتا دیتا ہوں یہ چیزیں. جب ایک چیز بتا دی کہ بھئی آپ کو موبائل بدلنا ہے، چلو ٹھیک ہے آپ مجھے وہ بتاؤ، اور اگر میں سمجھوں گا کہ اس میں ضرورت آپ کو نہیں ہے، پیسے جمع کراؤ. آخر خرچہ کرنا تھا نا، تو میں تو دین کی طرف خرچہ آپ کا صدقہ جاریہ کا بتا رہا ہوں نا میں آپ کو. یہ بھی علاج ہے نا. اب جمع کر، آپ تو خرید رہے تھے نا، تو ٹھیک ہے نہیں خریدو. شیخ کہہ رہا ہے جمع کراؤ. یہاں اپنے ابا کی بات نہیں مانتے ہو کیا؟ تو شیخ روحانی بابا نہیں ہے، اس کی بات مانو. موبائل خراب ہو گیا ہے، بدلی کرنی ہے، کوئی بات نہیں، آپ آؤ مجھ سے پوچھو، میں آپ کو بتاتا ہوں کتنے کا موبائل لو، کون سا لو، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس لیے کمپیوٹر بھی چاہیے اور بٹن بھی چاہیے اور سیل فون بھی مہنگا والا چاہیے، اور وہ دوسرا کیا نکلا ہے مصیبت، پیڈ کیا، ٹیبلٹ. سب چیز تمہارے لیے ہے، سب چیزیں سب رکھو. ایک سیٹ پورا دفتر میں رکھو، ایک پورا سیٹ گاڑیوں میں رکھو، ایک پورا سیٹ فیکٹری میں رکھو، اور جس فلائٹ میں ہو وہاں بھی کیبن کرو کو دے دینا کہ جب میں آؤں تو میری سیٹ پر سب چیزیں دے دینا. یہ آ کر اللہ سے ڈرو بھائی. حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مفہوم ہے کہ مالداری کو غنیمت سمجھ لو مفلس ہونے سے پہلے. اس پر نظر مت رکھو کہ میرے پاس اتنا مال ہے، یہ ہے وہ ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں مار دیتی ہیں کبھی انسان کو، پھر یاد آتا ہے کہ کاش میں یہ نہ کرتا، یہ نہ کرتا، یہ نہ کرتا. آپ کو دیکھ کر آپ کی اولاد بھی اسی طرح کرے گی. آپ اگر مشترکہ نظام میں رہتے ہیں، آپ کو دیکھ کر آپ کا بھائی بھی ایسا کرے گا. پھر آپ کی بیوی بھی آپ کو کہے گی موبائل لا کر دو. مجھے سستا چاہیے، صرف فون کرنا ہے اور لینا ہے بس. تو مجھے آپ بھلے 1,500-2,000 کا دلا دیں. ہاں یہ تو صحیح کہہ رہی ہے، 1,500-2,000 کا دلا دیا. پھر کیا ہوا؟ بچے نے کموڈ میں ڈال دیا.
ابھی جب لینا ہی ہے تو 6,000 کے لینا. شوہر صاحب 6,000 میں کیا ہے؟ ہاں 6,000 یہ لو 6,000 روپے. وہ 6,000. پھر اس کے بعد کیمرہ والا موبائل آ گیا, پھر اس کے بعد دوسرا موبائل. آخر میں پتا چلا بیگم صاحبہ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس 60,000 کا موبائل ہے, میرے پاس کیوں 5,000 کا ہے؟ مجھے اپنے پر بھروسہ ہے, میں تقویٰ سے رہتی ہوں, مجھے بھی 60,000 کا چاہیے, میں کسی گڑبڑ میں تھوڑی جاؤں گی. میں بھی اپنے پر رحم کروں, آپ لوگ بھی اپنے پر رحم کریں. ایسے اللہ نہیں ملتے. ایسے اللہ نے دیا ہے, آپ خرچہ کرو نا دین پر, اور پھر آپ کو ضرورت ہے شوق پورا کرنا ہے, چلو اس میں اشعار ہیں, بیانات ہے, ٹھیک ہے, میں منع نہیں کرتا. قرآن شریف ہے, میں منع نہیں کرتا. لیکن بدلی کیوں ہو رہا ہے یہ مجھے بتاؤ نا. روز نئے ماڈل آ رہے ہیں, میرے خیال میں اس تیزی سے ماڈل آ رہے ہیں. کبھی کس کمپنی کا آ رہا ہے, کبھی کس کمپنی کا آ رہا ہے. کبھی آپ کہتے ہو یہ کمپنی LG جو ہے اس کا وہ صحیح نہیں ہے موبائل, کبھی کہتے ہو یہ نوکیا نے بالکل ستیہ ناش ماڈل بھیج دیا. نوکیا کو کوئی کام ہی نہیں تھا جو اس نے موبائل غلط لانچ کر دیا اس نے. اور پھر یہ کمپنی کا اب تو ہم نے جو ہے وہ دوسری کمپنی ہے میم سے شروع ہوتی ہے, اس کی موبائل لینی ہے ہم نے. اگر شیخ نے منع کر دیا موبائل کا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ جائز کام کو منع کیا کیا شیخ نے؟ آپ کو بچا رہا ہے اس بات سے کہ آپ اسراف میں داخل ہو جاؤ گے, آگے پچھتانا پڑے گا. اتنا جلدی جلدی آپ موبائل کے ماڈل بدل رہے ہیں, اتنا جلدی جلدی آپ وہ سب کی کام کر رہے ہیں. شیخ سے پوچھو, یا پھر شیخ سے تعلق مت رکھو پھر مضبوط, پر ٹھیک ہے چل رہا ہے, ویسے بھی چل رہا ہے, اب بھی چلے گا انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن وہ خاص تعلق اللہ تعالیٰ کا نہیں ملے گا. پھر اسی دنیا میں ہی غرق رہ جاؤ گے. یہ سب چمک دمک ہے, یہ موبائل ہو یا جو بھی ہو سب چمک دمک ہے. لیپ ٹاپ کی بھی بدلنے کی بیماری ہے. ابھی سنا ہے لیپ ٹاپ بھی ٹچ والا کوئی آ گیا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ سچ بات ہے یا غلط ہے, وہ ٹچ والا آ گیا ہے. اب کچھ عرصے کے بعد موبائل آئے گا کہ جو سوچیں گے وہ ہو جائے گا. اب پھر وہ بھی لے لینا بھائی. کیا اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو اپنا خاص تعلق نصیب فرمائے. اسی طرح آپ موبائل بدلی کرنی ہے, کل لیا تھا نا, آج بدلی کرنی ہے, ٹھیک ہے کر لو, مجھ سے اجازت لے لو. میں دیکھوں گا آپ کو ضرورت ہے, میں کہوں گا بدل لو. مجھ سے پوچھے بغیر کیوں بدلتے ہو؟ چاہے وہ پانی میں گر گیا ہو, مجھے اگر دکھاؤ یہ پانی میں گر گیا, اس میں سے بلبلوں کی آواز آ رہی ہے. تو آج کل تو بغیر پانی میں گرے ہوئے بلبلوں کی آواز میں گھبرا جاتا ہوں, کیا ہو رہا ہے. پتا چلا موبائل میں بٹن دبانے سے بلبلے کی آواز آتی ہے. عجیب آدمی. ایئرپورٹ پہ بیٹھے تھے, اچانک کسی نے موت مارنا شروع کر دیا. اب گھبرا گیا, یہاں کون مار رہا ہے, پتا چلا موبائل کے اندر وہ آواز ہے. عجیب. اور کچھ دن پہلے مسجد میں اتنی پیاری آواز پرندے کی تھی, اتنی پیاری آواز کہ میں بتا ہی نہیں سکتا آپ کو, اتنی پیاری آواز. ہمیں یا اللہ یہاں تو کوئی پرندے کی آواز کیسے. پھر تھوڑی دیر کے بعد پرندے کی آواز, پھر میں نے محسوس کیا موبائل سے ہی ہے. تو چلو موسیقی تو نہیں ہے, موبائل بند کرنا بھول گیا تو اس لیے بھائی اس کی خیال کرو. ویسے سچ کہہ رہا ہوں کہ ایسے بٹن دباتے ہیں اس میں سے بلبل کی وہ جیسے وہ پانی کا ڈراپ گرتا ہے نا, ویسے ہم نے تو پانی کہاں گر رہا ہے, لیک ہو رہا ہے. موبائل شاید گری ہوگی, واش روم میں بولا ہے تو اس میں سے شاید ایسی آواز آتی ہے. ابھی دیکھا, ابھی سے میسج آ گیا کہ بڑا موبائل رکھنا گناہ ہے. گناہ نہیں ہے, اگر ضرورت ہے تو رکھو, ورنہ اسراف ہے. اسراف کرنے والا شیطان کا بھائی ہے, وہ بھی اسراف بھی تو گناہ ہی ہوا نا. لیکن ایسے خود موبائل خریدنا گناہ نہیں ہے, اسراف گناہ ہے. تو ٹچ موبائل بھی اگر ہے, آپ سنبھال کر چلتے ہو, ٹھیک ہے. اب جو موبائل لے لیا. اب یہ نئے نئے ماڈل عورتوں کے پاس دیکھ کر, مردوں کے پاس دیکھ کر, یہ میں سمجھا رہا ہوں کہ مت خریدیں. اب خرید چکے تو اگر ضرورت نہیں ہے اور خرید لیا, استغفار کر لو, پھینکنے کا حکم نہیں ہے. پھر اس پہ دیکھو ماشاءاللہ, یہ تو قطر سے میسج آیا کہ موبائل تبدیل نہیں کروں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے. ماشاءاللہ دیکھو الحمدللہ. اسی طرح ہونا چاہیے. صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کی نقل, سمعنا اور اطعنا, سن لیا عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی. منافق کہہ رہے تھے سن لیا عمل نہیں کریں گے, تو ہم کیوں ان کی نقل کریں بھائی. یہ تو صبح آ کر پھر میں پڑھتا ہوں, اتنی مسلسل بہت بڑی لائن ہے دعاؤں کی, مختلف ملکوں سے دعائیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو اللہ والا بنا دیں, جنہوں نے دعاؤں کا کہا, جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے, جو امید وابستہ رکھتے ہیں, جنہوں نے پیغام بھیجا نہیں ملا, جن سے ہم نے وعدہ کیا, مجھ سمیت ہم سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرما دیں. دیکھو خواتین نے بھی سے میسج آنا شروع ہو گئے کہ ہم موبائل اب نہیں بدلیں گے, اور دوست کا بھی آ گیا فون. تو آپ لوگ بھی مرد ہو سب, تو اس لیے عہد کرو کہ مجھ سے پوچھے بغیر جو ہے موبائل نہیں بدلی کریں گے. اور ایسا بھی نہیں کرنا کہ موبائل 300 روپے کا خرید کے, یہ میرا موبائل کا دیکھو حال کیا ہے. یہ بھی مجھے پتا ہے سب, جس اسکول میں آپ پڑھتے تھے اس کا میں ہیڈ ماسٹر تھا, اس لیے ایسا نہیں کرنا. موبائل ابھی بچوں کے پاس میں نے موبائل دیکھا, میں نے کہا یہ کس کا موبائل ہے, کئی کھلونا ہے 150 روپے کا لیا ہے. اور یقین کریں بالکل اصلی موبائل, بالکل اصلی موبائل, ذرا بھی اس میں وہ نہیں
بالکل اصلی موبائل ہے، پتہ نہیں کیا مشکل ہے، تو وہ لا کر شیخ سے کہیں کہ دیکھیں خراب ہو گیا ہے، اور اچانک ٹائر اوپر آ گیا گاڑی کا، میں تو اتر رہا تھا، گاڑی سے موبائل گر گیا، ٹائر اوپر چلا گیا، اب یہ دیکھیں کیسے پچک گیا، نیا ماڈل ہو گیا یہ اب. اس لیے یہ پہلے سے میں بتا دیتا ہوں، یہ چکر بازیاں ہوتی ہیں. چلو ماشاءاللہ، بہت دل خوش ہوا الحمدللہ اس پرچے سے کہ اللہ والا بننے کی کوشش کروں گا، جان لڑا دوں گا، شکایت کا موقع نہیں دوں گا، تعلق مضبوط کروں گا. ایک جملہ اس میں رہ گیا کہ موبائل بغیر اجازت کے نہیں بدلی کروں گا. دیکھا یہ چکر دیا نا شیخ کو، مضبوط تعلق رکھوں گا لیکن موبائل بدلی کرتا رہوں گا. یہ نہیں لکھا کہ موبائل نہیں بدلی. یہ سیانے مجھے بھی لگتا ہے بغیر ایڈوانس کے بیچ دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں بھائی، ان چیزوں میں رکھا کیا، اس میں چمک دمک اتنی ہے کہ اچھے اچھے دیندار بھی جو ان چیزوں میں پڑے ہوئے دکانوں پر کھڑے ہوئے ہر وقت، کوئی نیا ماڈل آیا ہے، کوئی نیا ماڈل آیا ہے، صرف دکھا دیں تو دیکھتے دیکھتے خرید لیتا ہے. اور دکاندار بھی ماشاءاللہ بیچنا جانتے ہیں کہ آپ رکھ لو، 3 دن تک رکھ لو، استعمال کرو، اور اگر صحیح نہیں ہے واپس کر دینا. اب وہ لے لیا، اب شرم آ رہی ہے کہ 3 دن میں نے استعمال کیا ہے، اب کیسے واپس کروں گا. اچھا بھائی دے دو. حضرت ہماری موبائل کی دکان ہے، کوریا سے ٹیم آئی تھی، انہوں نے دیوار پہ مار کے دکھایا، پانی میں بھی پھینکا. S5 کی بھی مارکیٹنگ کی، کہتے ہیں ایسا موبائل ٹوٹے گا ہی نہ اس کو پانی آئے. مجھے لا کر دو، میں ابھی سے اشر کرتا ہوں. تو ہم جب چھوٹے تھے اس وقت گلاس والے بھی اسی طرح خاص اسٹائل سے گلاس مارتے تھے، گلاس ٹوٹتا نہیں تھا. ہم جب بچے تھے ہم لے آتے تھے، پھر ہم جب مارتے تھے